सूरतुल कौसर का कामयाब वजीफा जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको सूरतुल कौसर का एक ऐसा अमल बताने लगी हूँ कि फरिश्ते बंदे की मदद को आ जाते हैं और बैठे बैठे बंदे का हर काम हो जाता है। जिस मकसद के लिए इस अमल को शुरू किया जाता है उस मकसद की नियत कर लें और अमल खत्म होने से पहले पहले आपको आपके मकसद में कामयाबी मिल जाती है और आपका मकसद पूरा हो जाता है। इसलिए इस अमल को सूरतुल कौसर का कामयाब अमल कहा जाता है। हर शख्स को चाहिए किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी परेशानी के लिए चंद मिनटों का अमल जरूर करके देखें। फौरी तौर पर आपकी हर हाजात पूरी हो जाएगी। इस कीमती अमल को जानने के लिए, कामयाब अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि जिसके करते ही अगर आप किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं तो फौरन शिफा मिल जाती है। अगर आप मकरूज हैं तो फौरन कर्जे का इंतजाम हो जाता है। अगर आपके किसी भी काम के अंदर कोई भी रुकावट है, फौरन वो सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। नाजरीन, सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी और बड़ी फजीलत वाली सूरत है। ये सूरत आप जब भी अपने काम की इब्तिदा करें, कोई नया काम शुरू करें, आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई दुकान खरीदना चाहते हैं, कहीं शादी करना चाहते हैं, आप सूरतुल कौसर के इस अमल को करके किया करें। पहले इस अमल को कर लिया, फिर अपने मकाम के लिए इंशाअल्लाह आप जो भी काम इस सूरत के अमल को पढ़कर शुरू करेंगे, इसमें हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे ने कोई अपना कारोबार शुरू किया हो और ये अमल पहले पढ़ा हो और उस बंदे को नाकामी मिली हो। हमेशा कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। जो बंदा भी सूरतुल कौसर का ये अमल कर लेता है, यूं तो कुरान मजीद का एक एक हुर्फ अपने अंदर कबूलियत और फजीलत का दर्जा रखता है, लेकिन सूरत कौसर बहुत ज्यादा फजीलत की हामिल है, क्योंकि ये रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रिब है। अगर आपको कोई मुश्किल हो या कोई तंगदस्ती हो तो सूरतुल कौसर के विर्द से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो गोया आपको हर काम के अंदर कामयाबी मिलेगी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको नाकामी का सामना करना पड़े। सूरतुल कौसर के बेशुमार फवाइद हैं। इस सूरत को पढ़ने से गुनाह की आदत छूट जाती है और अल्लाह ताला उस इंसान के तमाम गुनाह माफ कर देते हैं। जो सूरतुल कौसर कसरत से विर्द करता है, इस सूरत को रोजाना 10 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब फरमाएंगे। इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से, परेशानियों से और हादसों से हिफाजत फरमाएंगे। इस सूरत को पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बेपना इजाफा फरमाएंगे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएंगे। इस सूरत को पढ़ने वाले की तमाम हाजात अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाता है और ये बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है और निहायत ही कीमती और निहायत ताकतवर अमल है। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है जिसकी सिर्फ 3 आयत हैं। आपने इस अमल के शुरू करने से पहले वुजू कर लेना है, ताज़ा वुजू करना है। अगर पहले वुजू है भी तो फिर भी आप इस अमल की नियत से वुजू कर लें। अमल का वक्त कोई मुतय्यन नहीं कि आपने किस वक्त करना है। किसी वक्त भी पूरा दिन आपके पास होता है, किसी वक्त भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। वक्त की कोई कैद नहीं है। आप जब भी किसी काम के लिए जाएं, इस अमल को करके जाएं। आप किसी मुकदमे के अंदर मुब्तला हैं, किसी की रिहाई चाहते हैं और किसी भी बड़ी से बड़ी जगह पर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस अमल को जरूर करें। इसी तरह वो मेरे दोस्त अहबाब जिनका शबो रोज अदालत कचहरी से वास्ता पड़ता है, वो दोस्त अहबाब इस अमल को जरूर करें। उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, मुकदमों के अंदर कामयाबी मिलेगी। इसी तरह डॉक्टर करें तो उनके हाथ में शिफा आएगी। इस अमल से इम्तिहान दे रहे हैं तो आप इस अमल को जरूर करें। कोई भी इम्तिहान हो, दुनिया का आपको कामयाबी जरूर मिलेगी।
اس لیے اس عمل کو کامیاب عمل کہا جاتا ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، اور یہ سورۃ الکوثر کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سورۃ الکوثر کو اللہ تعالیٰ نے میری تسکین کے لیے نازل کیا۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، جس کا سب سے زیادہ اجر ہے، جس کا سب سے زیادہ حکم ہے۔ 700 بار قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ 700 بار، تو اندازہ لگائیے جو بندہ ایک بار نماز نہیں پڑھتا 700 بار حکم کو وہ پس پشت ڈال رہا ہے، 700 بار حکم سے انکار کر رہا ہے، تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے نماز کی دوستوں پابندی کریں، نماز ضرور پڑھا کریں۔ اور سورۃ الکوثر ہر مقصد میں آپ کو کامیابی کے لیے یہ سورت تیر بہدف ہے، تیر کی طرح، جادو کی طرح کام کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے یہ عمل کیا ہو فوری طور پر اس کا کام نہ ہوا ہو۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، کچھ دیر کے لیے رکے، ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے، سارے لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہیں جو اس کو علاج کر سکیں، جو اس کا بندوبست کریں، اس نقصان سے وہ جو بچھو نے کاٹا ہے اس کا کوئی علاج ہو سکے، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہو؟ ہم سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جسے پہلے ہم نے کبھی بھی دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس شخص نے دم کیا، جس نے سردار فوراً تندرست ہو گیا، ہر بیماری کی شفا۔ اس لیے سورۃ الکوثر کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر آپ کے ہر راستے کی تنگی کو کھول دیتی ہے، آپ کے ہر مشکل کام کے لیے آپ کی معاونت بن جاتی ہے، اور آپ کا ہر کام فوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ اور عجیب و غریب اس عمل کی کیفیت ہے کہ انسان پڑھتے پڑھتے ہی ایسی چیزوں کے اندر کھو جاتا ہے، اور ایسا مقام اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی منزلیں کو طے کرنے شروع کر دیتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی بالاتر ہوتی ہیں۔ جس شخص کا عبادت کے لیے دل نہیں لگتا، جس کا کسی کام کو کرنے کا دل نہیں کرتا، جو ہر وقت پریشانی میں مبتلا ہو، جسم جس کا گھٹا گھٹا سا رہتا ہے اور ہر وقت سست سا رہتا ہے، سستی اس کی طبیعت میں نہیں ہے، اور اس کی ایسی طبیعت میں دل ہی نہیں کرتا کسی کام کو کرنے کا، ہر وقت دل کرتا ہے بس پڑا رہوں، لیٹا رہوں، کسی کام کے لیے دل نہیں کرتا۔ اس شخص کو چاہیے آج یہ عمل کر کے پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے وہ پانی پی لے، اور اپنی کیفیت مجھے فوراً بتائے کہ کتنی کیفیت بدلی ہے، کتنے حالات بدلے ہیں، کتنی طبیعت کے اندر نرمی آئی ہے، اور کتنی طبیعت خوشگوار ہوئی ہے۔ تو دوستوں، بہت ہی مجرب عمل ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے۔ الغرض آپ نے اس عمل کے لیے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد دوستوں آپ نے قبلے کی جانب منہ کر کے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، جیسے ہم اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پہلے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ الفاظ یاد کر لیں، اس کو بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بڑا استغفار پڑھنا ہے، یہ آپ نے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے دوستو
کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے تعوذ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اتنا، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو میں مکمل تفصیل بتا رہی ہوں، کاپی پینسل کے ساتھ اس کو لکھتے جائیں، یہ آپ کو پوری زندگی کام دے گا، کیونکہ یہ سورت ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں دیکھیں پھر اللہ نے توحید کا بھی ذکر فرمایا ہے، نبوت کا بھی ذکر کیا ہے، عبادت کا بھی ذکر ہے، وعدہ اور وعید کا بھی ذکر ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے، اس لیے اس سورت کو جامع سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہر مضمون کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستوں درود پاک پڑھ کر اس سورت کو یعنی سورۃ الکوثر 21 بار پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیرنے ہیں، پھر دونوں ہاتھ کندھوں پر، اور تصور کرنا ہے کہ جو کچھ بھی میرے وجود کے اندر بیماریاں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں، جتنی بندشیں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اپنے پانی کے گلاس کے اوپر آپ نے دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے، پھر سجدے میں جا کر آپ نے اللہ کا نام لینا ہے۔ کیسے لینا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، آپ نے 100 بار کہنا ہے۔ 100 بار کہنے کے بعد آپ نے دوستو اب اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں، مجھے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک میری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ پاک میری تنگ دستی ختم کر اور مجھے غیب سے رزق عطا کر۔ یا آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے تھے آپ نے اس مقصد کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سوئیں گے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، اور ایسا عمل ہے کہ بہت ہی قیمتی ہے۔ دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور عمل اچھا لگے تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور جس شخص کو اس عمل سے فائدہ ہو وہ ضرور بتائیے گا۔ دوستوں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔